السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، غرض کے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور اسی طریقے سے درود و سلام ہو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کا اس امت کے اوپر بڑی قربانیاں اور ان کا بڑا احسان رہا ہے. عزیزان گرامی، آج کے اس جمعے کے اندر آپ کے سامنے ایک نئے عنوان کہ اسلام کا غیر مسلموں کے تہواروں کے تعلق سے کیا موقف ہے. عزیزان گرامی، اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے آج گفتگو کی جائے گی. سب سے بہترین جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے. اس سے بہتر کوئی دین نہیں، اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو دین اسلام کے علاوہ کو تلاش کرے گا مذہب، وہ مذہب ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. اور آگے اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا، إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اس کے علاوہ جو مذاہب ہیں سب باطل ہیں، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. تو سب سے پہلے مسلمانوں کو جو دین ملا ہے، جو اسلام ملا ہے، جو ایمان ملا ہے، اس نعمت کے ملنے پر کروڑ ہا کروڑ ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین مذہب کے اندر ان کو پیدا فرمایا، سب سے بہترین دین ان کو عطا فرمایا، سب سے بڑی اور قیمتی چیز اللہ نے ان کو ایمان نصیب فرمایا. تو یہ چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، اس چیز کی ہمیں ہر ممکنہ کوشش کرنی ہے. باطل طاقتیں، باطل قومیں یہ چاہتی ہیں اندر سے، اور ان کی یہ پلاننگ ہے اندر سے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کر دیا جائے، کسی طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کو کھوکھلا کر دیا جائے، کسی طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کو سلب کر لیا جائے، ختم کر لیا جائے. لیکن باطل اس بات کو بھی جانتا ہے کہ ایک دم اتنی بڑی تعداد کے اندر مسلمان ہیں اور اسلام کے ماننے والے ہیں، ایک دم ان کے دلوں سے ایمان کو خرج دینا، ایک دم ان کے دلوں سے ایمان کو نکال دینا، ایک دم ان کے دلوں سے اسلام کو ختم کر دینا، یہ آسان کام نہیں ہے. اس لیے باطل کوشش یہ کرتا ہے کہ مسلمان مسجد میں آتا رہے، مسلمان عبادت بھی کرتا رہے، لیکن اندر سے ایسی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان کو مجبور بھی کیا جا رہا ہے کہ ہمارے مذہبی تہواروں کے اندر بھی تم شریک ہو جاؤ، ہماری مذہبی تہواروں کی بھی تم نقالی کرنے لگو، سیاسی انداز میں اور مختلف انداز میں. مسلمانوں کا پورا طبقہ تو نہیں، کچھ طبقہ ایسا بھی ہے جو ادھر کو جھکتا ہے، ادھر ان کا جھکاؤ ہوتا ہے. بہرحال عزیزان گرامی، اسی بات کو سمجھنا ہے کہ اسلام کا غیر مسلموں کے تہواروں کے تعلق سے کیا موقف ہے.
اسلام غیر مسلموں کے تہواروں کے تعلق سے کیا بات مسلمانوں کے لیے اسلام بیان کرتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس کلمے کے پڑھنے والے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ کا خلاصہ یہی ہے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے ایمان قبول کرنے والوں کو کہ جو ہے میرا رب ایک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے۔ یہ دنیا نہیں تھا، دنیا کی رنگیلیاں نہیں تھی، دنیا کی یہ رونقیں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس کو پیدا فرمایا۔ آسمان کو اللہ نے بنایا، زمین کو اللہ نے بنایا، آسمان کی خوبصورتی کے لیے آسمان پر جو ہے ستاروں کو اللہ نے جو ہے جمایا، اور جو ہے ستارے آسمان میں ہیں، اور سورج اور چاند کو اللہ نے بنایا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ انسانوں کو کروڑہ انسانوں کو اللہ نے بنایا، اللہ نے پیدا کیا۔ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ ہم سب کا خالق ہے، اللہ ہم سب کا مالک ہے، اللہ ہم سب کا رازق ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہستی وہ ہستی ہے جس کا کوئی باپ نہیں، اللہ کا کوئی باپ نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے، مبرہ ہے، پاک ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی ذات پر پورا یقین، پورا توکل ہمیں رکھنی چاہیے۔ اور دنیا میں آنے کے مقصد کو بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کس مقصد کے تحت ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو ہم اللہ کی عبادت میں، وحدہ لا شریک کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کسی کو شریک کر دیے ہمارا ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہے، ہمارا ایمان ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت میں کسی بھی اعتبار سے شریک نہیں کیا جائے گا، نہ ذات کے اعتبار سے شریک کیا جائے گا، نہ صفات کے اعتبار سے شریک کیا جائے گا۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے تنہا ہے، اور اپنے صفات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کامل اور مکمل ہیں۔ اس لیے اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہم جس ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اس ملک کے اندر مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، عیسائی بھی ہے، اور بدھ مذہب بھی، اور طرح طرح کے مذہب کے ماننے والے بھی جو ہے اس ہندوستان کے اندر ہیں۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، غیر مسلموں کا جب تہوار آتا ہے، ان کی جو عیدیں آتی ہیں، تو غیر مسلم حضرات اپنے عیدوں کو زور و شور سے مناتے ہیں۔ مختلف عیدیں ان کی آتی ہیں، مختلف تہوار ان کے آتے ہیں، لیکن ان تہواروں کے اندر ایک مسلمان کا شریک ہونا، ان تہواروں کے اندر ایک مسلمان کا جانا، اور ان کے تہوار کے آنے پر مبارکبادی دینا، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر درست نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم کے ساتھ مسلمانوں کا کیا اخلاق ہونا چاہیے، ایک غیر مسلم کے ساتھ مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے، شریعت نے اس کو بیان فرمایا کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہم ہمدردی کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ غیر مسلم پڑوسی ہے، ہم اس کا پورا حق ادا کریں گے۔ غیر مسلم بیمار ہے اور جو ہے ہم ان کی عیادت کرنا چاہیں عیادت کر سکتے ہیں۔ غیر مسلم ہمارے پاس کچھ مدد کے لیے آ جائے، اپنی پریشانی کا دکھڑا سنانے کے لیے آ جائے، ہم صدقہ نافلہ کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کا تعاون کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں۔ ایک غیر مسلم اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، سینکڑوں بتوں کو ماننے
ماننے والا ہے، غیر مسلم ہے، دل کے اندر ایمان نہیں ہے لیکن انسان ہے، انسانی ناطے ہم ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ بھوکا ہے اسے ہم کھانا کھلا سکتے ہیں، پیاسا ہے ہم اسے پانی پلا سکتے ہیں۔ وہ زندگی کے اندر، دنیا کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے اور مختلف مراحل کے اندر وہ پریشان ہوتا ہے، اگر مسلمان کے پاس مدد کرنے کے لیے آئے تو مسلمان اس کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اس کے مذہبی تہواروں کے اندر مسلمان شریک نہیں ہو سکتا ہے، اس کے مذہبی تہوار کے آنے پر مسلمان اس کو مبارکباد نہیں دے سکتا ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کرنے کا ارادہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرنے سے پہلے ان کے سامنے چند شرائط کو رکھا۔ چند شرائط میں سے ایک تو یہ تھا کہ تم ایمان قبول کرنے کے لیے آئے ہو، تم میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئے ہو تو چند شرائط سن لو۔ ان میں سے اللہ کے رسول نے ایک یہ بیان فرمایا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اس کے بعد بیان فرمایا جو طریقہ جو شریعت میں لے کر آیا ہوں اس طریقے پر تم کو زندگی گزارنا پڑے گا، اس شریعت کے اوپر تم کو زندگی گزارنا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں سامنے رکھا بیعت کے تعلق سے۔ پھر آخر میں یہ بھی بیان فرمایا خالف المشرکین، تمہیں مشرکین کے خلاف چلنا پڑے گا، مشرکین کی مخالفت میں چلنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مسلمان ہیں غیر مسلم بھی ہے تو ان کی مخالفت کی جائے، ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا جائے، حسن سلوک سے پیش نہ آیا جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ مدینہ المنورہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی یہودی بھی تھے، ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے حسن سلوک کا معاملہ کیا، اور خود قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، حسن سلوک کرنے کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا اللہ تم کو اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ جنہوں نے تم سے قتال نہیں کیا، جنہوں نے تم کو گھروں سے نہیں نکالا ہے، وہ بہت اچھے غیر مسلم ہیں، تمہارے ساتھ انہوں نے برا برتاؤ نہیں کیا تو تم بھی ان کے ساتھ کیا کرو، نیکی کا معاملہ کرو، اور نیکی کا معاملہ کرنے پر اللہ تعالیٰ تم کو اس سے روکتا بھی نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر بیان فرمایا گیا کہ جو غیر مسلموں کی طرف سے تم کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، غیر مسلموں نے تم کو شہروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا۔ بعض ایسے بھی غیر مسلم ہوتے ہیں جو سیدھے سادے اور اچھے ہوتے ہیں، ایمان ان کے دل کے اندر نہیں ہوتا ہے، باقی اچھے اخلاق ان کے دل کے اندر ہوتے ہیں، تو ایسے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، اس بات کی تعلیم قرآن مجید سے بھی ملتی ہے، اور حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے بھی ملتا ہے۔ تو مطلب یہ تھا خالف المشرکین کہنے کا، اللہ کے رسول نے حضرت جریر ابن عبداللہ سے کہا مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ تم حسن سلوک کے معاملے میں مخالفت نہ کرو، ان کے حقوق کے ادا کرنے کے اندر مخالفت نہ کرو، بلکہ تمہیں مخالفت کرنا ہے ان کے مذہب کی چیزوں کے تعلق سے، کہ ان کے مذہب کا تہوار آ جائے اور تم ان کے تہواروں کے اندر شریک ہو جاؤ، ان کے مذہب کی عید آ جائے تم بھی ان کی عیدوں کے اندر شریک ہو جاؤ گے، تو ایمان میں اور ان کے عیدوں میں شریک ہونے میں یہ فرق واضح ہوتا ہے، اور تم ادھر بھی رہو گے اور ادھر بھی جاؤ گے تو اس کے اندر منافقت آ جاتا ہے، اس کے اندر کیا آ جاتا ہے، منافقت آ جاتا ہے، اور منافقت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو مذہبی جو ان کی تہواریں ہیں ان کے اندر ہم شریک نہیں ہو سکتے، اس کی صراحت ہمیں ملتی ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے۔ اور یہ بات بھی ہمیں ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، آج باطل طاقتیں یہ کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب کی طرف کسی طریقے سے کھینچ کر لے کر آ جائیں، اور وہ کوشش بھی کر رہا ہے، اور بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو ان کی نقالی کرتے ہیں، ان کے طور و طریقے کو اپناتے ہیں، اور ان کے زندگی کے جو وہ گزارنے کا طریقہ چلتے ہیں اس کے اوپر بہت سارے مسلمان بھی اس پر چلنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کے طور و طریقے کو اختیار کرتے ہیں، ان کے وضع قطع کو اختیار کرتے ہیں۔
بہرحال عزیزان گرامی، ہم کتنا بھی ان غیر مسلموں کے وضاقتہ کو اختیار کر لیں، ان یہود و نصارہ کے وضاقتہ کو اختیار کر لیں، یہ ہرگز ہم سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں، ہم سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہ یہود و نصارہ مسلمانوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، مسلمانوں سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ ہاں ایک صورت ہے مسلمانوں سے خوش ہونے کی، ان یہودیوں کو، ان نصرانیوں کو، ان باطل مذاہب والوں کو خوش ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ جب مسلمان ان کے مذہب کی پیروی کرنے لگیں گے، ان کے مذہب پر چلنے لگیں گے، تب یہ کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، ہمارا اس مسلمان سے اسلام کے علاوہ اعمال جو ہیں کفریہ اعمال وہ ہم اختیار کریں گے تو باطل ہم سے خوش ہو جائے گا۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، ورنہ ہم کتنا بھی ان کے طور و طریقے کو اختیار کر لیں، باطل ہم سے خوش ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر بھی اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، وہ آپس میں دوست ہیں۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بھی تھے۔ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے نے ایک دوسرے کے اوپر نبیوں کے قتل کرنے کا الزام تک لگایا تھا۔ یہ دونوں آسمانی مذاہب کے ماننے والے تھے، لیکن اب آسمانی ان کے جو مذاہب کے ماننے والے تھے اب وہ منسوخ ہے، اب صرف اسلام باقی ہے، اسلام ہی کے اوپر سب کو چلنا پڑے گا۔ تو یہود و نصارہ کا آپس میں بہت اختلاف تھا، لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں وہ اپنے اختلاف کو بالائے طاق کر کے دوست بن چکے ہیں، اور جو ہے دونوں دوستی کے اندر ہیں، اور یہ مسلمانوں کو جو ہے تکلیف پہنچانے کے کیا ہے؟ در پہ رہتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ جو ان کی پیروی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا، جو ان کے طریقے پر چلے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا، جو ان سے دوستی کا ہاتھ بٹائے گا تو انہی میں سے ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ قلبی میلان اگر ہمیں ان کی طرف ہوگا تو ہمارا شمار بھی کیا ہو جائے گا؟ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم کہ جو بھی شخص کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، غیر مذہب کے ماننے والے، اسلام کے علاوہ جو مذہب ہے اس کے ماننے والے، ہمیں ان کے تہواروں کے اعتبار سے جو ہے کسی اعتبار سے ہمیں شرکت کرنے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک تو ہے شرکت کرنا، دوسرا یہ ہے شرکت تو نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کا تہوار آ گیا۔ مثال کے طور پر دیوالی ان کی تہوار آنے والی ہے، دیوالی ان کے سر پر ہے اور دیوالی آ گیا، اور دیوالی آنے پر بہت سارے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے، مسلمان بچوں کے دوست بہت سارے ہندو بھی ہیں، بہت سارے برادران وطن کے بچے بھی ہیں، وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ان کا رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، ہندوستان کے اندر، یہاں پر میجورٹی ہندوؤں کی ہے، تو یہاں پر جو ہے بہت سارے کاروباری لائن سے تعلق رکھنے والے، تجارت کرنے والے بہت سارے احباب ایسے ہیں جن کا غیر مسلموں سے ربط ہے، غیر مسلموں سے تعلق ہے۔ جب ان کی تہواریں آتی ہیں، اور بالخصوص یہ غیر مسلموں کے جو تہوار ہیں، ان کے بہت سارے تہوار ہیں جو شمار کریں گے تو بھی بے شمار ہو جائے گا، لیکن ان تہواروں میں غیر مسلموں کا سب سے جو اہم تہوار ہوتا ہے وہ دیوالی کہلاتا ہے۔ دیوالی سب سے اہم تہوار ان کا، لکشمی کی پوجا کرتے ہیں، اور جو ہے ان کا عقیدہ یہ ہے غیر مسلموں کا دیوالی کے تہوار کے تعلق سے کہ اگر ہم لکشمی کی پوجا کریں گے، دیپ جلائیں گے، دیا جلائیں گے، روشنیاں کریں گے، چراغا کریں گے، نئے کپڑے پہنیں گے، چڑھاوا چڑھائیں گے، اتاریں گے، یہ ساری چیزیں جب کریں گے تو غیر مسلموں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کرنے کی وجہ سے پوری سال ہماری کمائی اچھی ہوگی، ہمارا دھندا اچھا ہوگا، ہمارا کاروبار اچھا ہوگا، ہمیں کسی قسم کی جو ہے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ یہ ان تہوار کے تعلق سے ان غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، جب تہوار آ جاتا ہے تو بہت سارے مسلمانوں کا غیر مسلموں سے تعلق کی بنیاد پر جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، یا اسی طریقے سے ملاقات کے ذریعے جو ہے وہ جو ہے
اب اپنے تہوار کے تعلق سے ان کے سامنے آتے ہیں تو بہت سارے مسلمان بھی کیا کہہ دیتے ہیں، ہیپی دیوالی، آپ کو آپ کی دیوالی کیا ہو جائے، مبارک ہو جائے۔ یہ جملہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی بعض دفعہ استعمال کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جملے کا اختیار کرنا بہت خطرناک زہریلا چیز ہے ایمان کے لیے، بہت خطرناک زہر کی چیز ہے ہمارے ایمان کے لیے۔ کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہوا، ہیپی دیوالی۔ دیوالی کا مطلب آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو، تمہارا جو یہ تہوار ہے مذہبی تہوار، اس تہوار پر جس طریقے سے تم خوش ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ اس کے اندر خوشی کا کیا کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی خوش ہو جائیں ان کے عقائد کے مطابق، اگر ہم بھی خوش ہو جائیں تو ہمارا ایمان کے لالے پڑ سکتے ہیں اور ہمارا ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے جو ہے ان کو ہیپی دیوالی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان کے حقوق کو زندگی کے اندر ہم ادا کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کا تعاون کریں گے، پڑوسی ہے ان کا حقوق ادا کریں گے، لیکن مذہبی تہوار آ جائے تو ان کی تہواروں میں ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے بعض مسلمانوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے اور یہ کہتے بھی ہے کہ بھائی وہ ہمارے عید میں آ جاتے ہیں، عیدگاہ کے اندر ہمارے عیدوں کے اندر شریک ہو جاتے ہیں اور ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور فون کے ذریعے اور کبھی ملاقات کے ذریعے عید مبارک کہتے ہیں، عید الاضحیٰ مبارک کہتے ہیں، ہماری عید کی یہ مبارکبادی دیتے ہیں، تو کیا ہم ان کو نہیں دے سکتے؟ یہاں پر بھی ایک مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غیر مسلموں کے مذہب کے اندر یہ جائز ہے کہ وہ کیا کرے، مسلمانوں کی عیدوں کے اندر شریک ہو جائے، مسلمانوں کی عیدوں کا وہ مبارکباد دے دے، لیکن اسلام کے اندر غیر مسلموں کے مذہبی تہوار میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے اور ان کو مبارکباد دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام کا صاف اور ستھرا مسئلہ ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی جو ہے غیر مسلموں کا جو عید آنے والا ہے خصوصی طور پر ایسے موقع پر، اور اس کے علاوہ یہ عید ہے اور اس کے علاوہ جو بھی تہوار ہو جائے، کسی بھی تہوار کا ہم ان کو مبارکباد نہیں دے سکتے ہیں، اور جو ہے مبارکبادی ہم دیں گے تو ہمارے ایمان کے لالے پڑ سکتے ہیں، کیونکہ مبارکبادی کا مطلب یہی ہوتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں کے اندر شرکت کرنے کے تعلق سے تو شرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے عام طور پر ان کے تہواروں کے اندر یہ بہت ساری مٹھائیوں کو تقسیم کرتے ہیں، اور زیادہ تر غیر مسلم احباب جو ہیں ہمارے جو برادران وطن ہیں، یہ سب سے زیادہ اگر مٹھائی تقسیم کریں گے تو وہ دیوالی کے موقع پر تقسیم کرتے ہیں۔ جب ان کی دیوالی آ جاتی ہے بے شمار جو ہے بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ مٹھائیاں خریدتے ہیں اور وہ سب کو تقسیم کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں اور اپنے غیر مسلم دوستوں کو بھی دیتے ہیں، اور دیگر مذاہب کے جو ہیں عیسائی لوگ، یہودی لوگ، ان کو بھی وہ کیا کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، تو اس میں مسلمانوں کو بھی جو دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ مسئلہ سمجھنے چاہیے مختصر وقت کے اندر، جب ان کا مذہبی تہوار آ جائے، ان تہواروں کے موقع پر اگر یہ مسلمانوں کو مٹھائیاں بانٹیں، مسلمانوں کو مٹھائیاں دیں، تو آیا وہ مٹھائی مسلمان اپنے استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ وہ مٹھائی لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے؟ اگر لے لیا ہے تو اسے کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا ہے؟ اس مسئلے کو ذہن کے اندر رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑا مسئلہ مٹھائی کے تعلق سے جو مذہبی تہوار کے اندر یہ مسلمانوں کو دیتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو مٹھائی ہمیں دی جا رہی ہے وہ مٹھائی کے اندر حرام چیز کی ملاوٹ تو نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ جو مٹھائی ہمیں دیا جا رہا ہے وہ مورتیوں کے سامنے چڑھاوا تو نہیں کیا گیا، اس کا دیوی دیوتاؤں کے سامنے ان کو چڑھایا تو نہیں گیا ہے۔ اگر اس مٹھائی کے اندر حرام مغز شامل ہے، حرام مغز سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے خنزیر کا چربی استعمال کیا گیا ہو بنانے کے اندر، یا یہ کہ اس مٹھائی کے بنانے کے اندر خنزیر کا گوشت کی ملاوٹ کی گئی ہو، یا ایک حرام چیز کی اس کے اندر ملاوٹ کی گئی ہو، اور اسی طریقے سے تو ملاوٹ کی گئی ہے کسی حرام چیز کی، تب بھی لینا جائز نہیں ہے، اور چڑھا کر وہ مٹھائی دیا جا رہا ہے تب بھی وہ مٹھائی لینا جائز نہیں ہے۔ نہ لینا جائز ہے، نہ کھانا
ہمارے لیے جائز ہے۔ مصلحتاً اگر کوئی لے لیا کہ بھائی اگر اس کی مٹھائی چڑھاوے کی وہ جسے پرساد سمجھ کر وہ دیتے ہیں، اگر ان کی مٹھائی نہ لیے تو یہ ہمیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو مصلحتاً اگر آپ نے مٹھائی تکلیف سے اور اس کے شر سے بچنے کے واسطے لے لیا ہے تو آپ وہ مٹھائی کھا نہیں سکتے۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ اگر اس کے اندر حرام چیز کی ملاوٹ نہیں بھی ہوئی ہو، لیکن وہ مٹھائی اگر صاف ستھرا بھی ہو تو اس کو کس کے اوپر چڑھایا گیا ہے؟ دیوی دیوتاؤں کے اوپر چڑھایا گیا۔ دیوی دیوتاؤں کے اوپر چڑھایا ہوا چیز مسلمان کے لیے کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اب اگر مسلمان وہ چڑھاوے کی چیز پرساد سمجھ کے دیا گیا، مسلمان نے لے لیا، آیا اب وہ مٹھائی کو کیا کرنا ہے؟ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اب اس مٹھائی کو نہ خود کھا سکتے ہیں نہ دوسروں کو کھلا سکتے ہیں، اس مٹھائی کو زمین کے اندر کھود کر دفن کر دیا جائے یا کسی ایسی جگہ پر پھینک دیا جائے کہ کوئی اس کو استعمال نہ کرے۔ تو اگر دیوی دیوتاؤں پر چڑھایا ہوا مٹھائی ہے، وہ مٹھائی ہمارے پاس آیا ہے تو وہ مٹھائی ہم نہ کھا سکتے ہیں نہ کسی دوسرے مسلمان کو کھلا سکتے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ غیر مسلم جو ہمارا تجارتی تعلق سے، تجارتی لائن کے تعلق سے دوست ہے یا اسکول اور کالج کے اعتبار سے ہمارا دوست ہے، یہ جو مٹھائی ہمیں دے رہا ہے یہ دیوی دیوتا کا چڑھا ہوا مٹھائی نہیں ہے، بلکہ یہ دکان سے خریدا اور دکان سے خرید کر لا کر مٹھائی دے رہا ہے کہ ہماری عید تھی، چلو منہ میٹھا کر لو، یہ مٹھائی آپ کھا لو، یہ مٹھائی لے لو۔ تو اس مٹھائی کے تعلق سے جس کے بارے میں ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ یہ مٹھائی دیوی دیوتاؤں کے اوپر چڑھایا نہیں گیا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی حرام چیز کی ملاوٹ بھی نہیں ہے، صاف ستھرا مٹھائی ہے، مٹھائی کے دکان سے خریدا ہے اور مجھے دے رہا ہے، تو اس صورت میں آپ وہ مٹھائی لے بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اوروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اگر اس مٹھائی کے اوپر چڑھاوے پر چڑھایا گیا ہو تو یا اس کے اندر حرام مغز کا استعمال کیا گیا ہو تو اس مٹھائی کا لینا اور اس کا استعمال کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، عام طور پر دوستی کے اندر ہوتا یہ بھی ہے کہ جیسے دیوالی آ گئی ہے، ان کی دیوالی کے موقع پر ہے، آپ کی دیوالی تھی، آپ مٹھائی کھلائیں نہیں، آپ مٹھائی کھلائیں نہیں، دیوالی آپ کی آ گئی، دیوالی گزر رہی ہے، آپ مٹھائی کھلائیں نہیں۔ اس طریقے کا سوال کرنا مٹھائی کے تعلق سے مسلمان کے لیے یہ بھی درست نہیں ہے۔ دوستی کے اندر اس طریقے کے جملے سے بھی اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو غیر مسلموں کے جو مذہبی تہوار ہیں ان کے اندر شرکت کرنے سے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ان کے تہواروں پر ان کو مبارکبادی دینے سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں اپنے ایمان کو جانچتے رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کی جو ہے ایمان کی فکر بھی کرتے رہنی چاہیے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے، دیوالی کے موقع پر غیر مسلم بھائی بہت سارے پٹاخے اڑاتے ہیں، بہت سارے پٹاخے پھوڑتے ہیں اور بہت ساری جھرجھری کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اڑاتے بھی ہیں، اور بے شمار ان کا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، پٹاخے بے شمار وہ پھوڑتے ہیں اس تہوار کے موقع پر ہے۔ تو بعض بھولے بھالے مسلمان بھی کیا کرتے ہیں؟ پٹاخہ خریدتے ہیں اپنے بچوں کو خوش کرنے کے واسطے کہ ہمارا بچہ بھی کیا کرے؟ پٹاخہ جلا کے پھوڑ لے۔ اس طریقے کی حرکت سے بھی مسلمان کو بچنا چاہیے۔ ایک مسلمان کا بچہ اگر چھوٹا سا معصوم سا ہے، اس کا ذہن میموری کی طرح ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، جو چیز بھریں گے وہی اس کے اندر جائے گا، بیان بھریں گے بیان جائے گا، گانا بھریں گے گانا جائے گا۔ اس کا ذہن سیاہ تختی کی طرح صاف ستھرا ہے، اس کے دماغ پر جو لکھیں گے وہی جائے گا۔ اگر ان تہواروں کے موقع پر اگر آپ پٹاخے لے جا کر اپنے بچوں کو دیں گے تو پٹاخہ جلانا پھوڑنا یہ درست نہیں، اور دوسرا ایسے موقع پر دیں گے تو بچے کے ذہن کے اندر بھی آ جائے گا کہ ہمارے باپ دادا جو ہے کیا کرتے تھے؟ دیوالی کے موقع پر پٹاخے لا کر دیتے تھے۔ تو گویا کہ ان کی ایک ذہنیت غیر مسلموں کا جو مذہبی تہوار ہے ان سے ایک انسیت آ سکتا ہے ان کے اندر، اس لیے ان چیزوں سے بھی بچنے کی کیا ہے؟ سخت ترین ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔